الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک منظام مائک لگا کے ہیں نہیں گرامی حضرات علماء کرام مشائخ اعظام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک ہمارا یہ اجتماع اور یہ پروگرام ہماری کم از کم پاکستان کی 56 سالہ تاریخ سے ذرا ہٹ کر اور الگ سا ہے۔ ربیع الاول جب بھی آتا ہے محافل میلاد منعقد کی جاتی ہے اور ہر قریہ ہر گاؤں ہر شہر بڑے جوش بڑے پیار بڑی محبت بڑے زور شور سے میلاد شریف کی مجالس منعقد کرتا ہے۔ ہم نے اس میں ایک نئی طرح ڈال دی اور اس جلسے کو میلاد شریف کی بجائے بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دیا۔ آخر کیوں؟ میں نے اس طرح مسلمان کو زمانے میں دیکھا ہے اپنی مختصر زندگی میں، یقیناً آپ بھی میرے ساتھ عالم اسلام کو دیکھیں۔ بے پناہ جذبے بے پناہ خوشیاں بے پناہ مسرتیں تھیں جب پاکستان بنا۔ لوگوں کو گھر چھوٹنے کی فکر نہیں تھی، مال اسباب جائیدادیں چھوڑ کر آنے والوں کو اس کا دکھ نہیں تھا، یہاں پر رہنے والوں کو کوئی یہ فکر نہیں تھی کہ اتنے لوگ اوپر سے آ رہے ہیں، کھیتیاں وہی ہیں، غلہ وہی ہے، کھائیں گے کیا، یہ ہوگا کیا۔ یہ ساری چیزیں فراموش کر کے ہر کوئی اتنا خوش تھا اس ایک بات پر کہ دین حق کے نام پر ہمیں ایک ریاست میسر آ۔ ہم نے گزشتہ 56 سالوں میں پاکستان کی تاریخ میں بھی یہ بات دیکھی ہے، اور آپ غور فرمائیں تو آپ کو یہ بہت بڑا سچ لگے گی کہ 56 سال کے آنے والے نئے سورج نے ہمیں اسلام اور اسلامی فلسفہ حیات سے دور ہوتے دیکھا۔ جو بات کل تھی وہ آج نہیں ہے۔ کیا کبھی کسی نے یہ سوچا بھی تھا؟ مجھے شکوہ یہ رہتا تھا کہ جو تاریخ ہمارے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے اسے انگریزوں نے اس طرح مرتب کرایا کہ مسلمان حکمرانوں کے کردار مسخ کر دیے، انہیں ظالم لکھا اور راجپوت لٹیروں کو بہادر لکھا، اور دکھ اس بات کا ہوتا تھا کہ آزادی کے بعد بھی ہم وہی تاریخ کیوں پڑھا رہے ہیں، اس پر تحقیق کیوں نہیں ہوتی اور سچ کیوں نہیں لکھا جاتا، سچ کیوں نہیں سامنے لایا جاتا۔ لیکن کیا کبھی آج سے پہلے کسی کے دل میں یہ خطرہ بھی گزرا تھا کہ بچوں کے نصاب تعلیم سے دینیات کو خارج کر دیا جائے؟ کبھی کسی نے یہ سوچا بھی تھا؟ ہم اتنی دور چلے جائیں گے، اتنی پستی میں چلے جائیں گے، یعنی ہر آنے والا دن ہمارا
دینی اعتبار سے پستی کا دن ثابت ہو رہا ہے، جبکہ اتنے میلاد ہوتے ہیں، اتنے ذکر ہوتے ہیں، اتنی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اتنے صدقے اتارے جاتے ہیں، اتنی دیگیں۔ اس میلاد کی بھی ایک تاریخ ہے، اور میں اس کے 3 زمانوں کو جانتا ہوں جو میرے سامنے ہوئے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم جلسے میلاد نبوی دیکھا کرتے تھے، مساجد کو آراستہ کیا جاتا تھا، خوبصورت سٹیج بنتے تھے، ان پر ریشمی چادریں بچھائی جاتی تھیں، علماء و مشائخ تشریف لاتے تھے، بڑے بڑے حضرات جلوہ افروز ہوتے تھے، لوگ مؤدب ہو کر باوضو ہو کر بیٹھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا، آپ کی ولادت باسعادت کا تذکرہ ہوتا تھا۔ یہ ہوتا تھا جلسہ میلاد النبی۔ زمانے نے کروٹ لی، جلسے سے جلوس بن گیا۔ یہ دوسرا حصہ ہے اس کا جو ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا۔ اب کیا تھا جی، مسجد جانے کے لیے یا مسجد تک پہنچنے کے لیے پہلے کسی حویلی میں، کسی بارادری میں، کسی دارے پر، کسی بیٹھک پر جمع ہوا جائے، پھر وہاں سے جلوس کی صورت جائیں گے مسجد، لیکن جلوس جائے۔ اب وہ بیٹھک جوڑی سے نکل کر جلوس بازار تک جا پہنچا، مسجد جانے کی بجائے چوک میں رک گیا۔ پھر تسلی نہ ہوئی ہماری کہ مسجد میں پابندیاں تھیں، پھر جلوس میں بھی کچھ حدود و قیود تھیں، ہم نے اسے جشن میلاد النبی بنا دیا۔ جشن ایک وسیع تر لفظ ہے، اور اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جتنے لوگ وہاں جمع ہیں، جس طرح کوئی چاہے اپنی خوشی کا اظہار کرے، کوئی ناچ کر کرتا ہے، کوئی گا کر کرتا ہے، کوئی شمع جلا کر کرتا ہے، کوئی اچھلتا کودتا ہے، جو جس کا جی چاہے کرے۔ اب آپ نے دیکھا کہ جشن میلاد میں کوئی ٹریکٹر پہ مائک لگائے ہوئے، سپیکر لگائے ہوئے، کوئی ریڑھے پہ، کوئی اونٹ پہ بیٹھا ہے، کوئی گھوڑے پہ، کچھ کسی نے لباس عجیب سا پہن رکھا ہے، کوئی نعت پڑھ رہا ہے، کوئی پیسے دے رہا ہے، کوئی پیسے مانگ رہا ہے، ایک عجیب عالم ہاؤ ہو، کوئی کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ نہ جانے ہماری غفلت اس کے بعد ہمیں کہاں لے جائے، جبکہ حالت یہ ہے کہ ذکر رسول کائنات کے ایک ایک لمحے میں خالق کائنات نے رچا بسا دیا۔ آپ اگر آج کے اس دور میں کمپیوٹر پہ زمین کی حرکت کا ملاحظہ فرمائیں تو جوں زمین پہ وقت آگے بڑھتا ہے، رات اور دن جوں حرکت کرتے ہیں، تو ہر لمحے کسی نہ کسی خطے میں آواز آ رہی ہوتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کوئی لمحہ شب و روز کا ایسا نہیں ہے جس لمحے زمین کے کسی نہ کسی حصے پر اذانیں نہ ہو۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ اللہ جس پر مسلسل درود بھیجتا ہے، فرشتے جس کا ذکر خیر ہر لمحہ کرتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہمیں تو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ تمہارا محتاج نہیں ہے، نہ اس کی یاد تمہاری محتاج ہے، نہ اس کا ذکر تمہارا محتاج ہے، تم محتاج ہو اس کے ذکر خیر کی، اپنے آپ کو ان میں شامل کر لو۔ ہم نے ذکر نبی کر کے نبی علیہ السلام پر احسان نہیں کرنا۔ ملت منع کے خدمت سلطان نے کنی، ملت سے بدان کے وقت خدمت گزاشتا۔ احسان نہیں ہے کہ تو بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے، یہ تو بادشاہ کا احسان ہے کہ تجھے خدمت کے لیے پسند کر۔ ہم نے ذکر کر کے احسان نہیں کرنا، احسان ان کا ہے کہ ہمیں توفیق ذکر ارزاں ہو گئی،
لیکن ہم ذکر کہاں سے شروع کریں؟ میں نے بڑا سوچا، میں روزانہ متعدد اخبار پڑھتا ہوں، میں روزانہ متعدد چینل خبروں کے دیکھتا ہوں، میں خود کو دنیا کے حالات سے باخبر رکھنے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں، میں مسلمانوں کو دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ذبح ہوتے کٹتے بسمل کی طرح تڑپتے دیکھتا رہتا اور سوچتا رہتا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا اس کے لیے کوئی رکاوٹ کھڑی کی جا سکتی ہے؟ بڑی بڑی طاقتیں دنیا میں بھی، پہلے روس تھا اور یہ کہا گیا کہ روس کے قدم جہاں ٹکتے ہیں وہاں سے واپس نہیں جاتے۔ اب وہ جملہ امریکہ کے لیے بولا جا رہا ہے کہ امریکہ اتنی سپر پاور ہے کہ اسے روکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن کیا یہ سپر پاور جو ہے دنیاوی یہ آج ہی ہے؟ کیا کیسر سپر پاور نہ تھی؟ کیا خسرو پرویز سپر پاور نہیں تھا؟ کیا دنیا میں اس سے پہلے سپر پاورز نہیں تھی؟ کیا وہ ظلم نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ ریاستوں کی ریاستیں ہڑپ نہیں کر جاتے تھے؟ کیا رومن امپائر سپر پاور نہیں تھی؟ کیا وہاں امراء اپنے کو خوش کرنے کے لیے اور خوش طبعی کے لیے انسانوں پر بھوکے درندے چھوڑ کر تماشا نہیں دیکھا کرتے تھے؟ ان ساری سپر پاور اور ان کے مظالم اور ان کی دہشت گردی اور ان کی بدماشی کو کس دیوار نے روکا؟ وہ کون سی طاقت تھی جو ان کے سامنے آ گئی؟ وہ کیا نکتہ تھا جس نے انسانی مزاج بدل ڈالا؟ وہ کیا نکتہ تھا جس نے افراد کی سوچ بدل ڈالی؟ وہ کیا نکتہ تھا جس نے شہنشاہوں کو گردنوں سے پکڑ کر اتار کر عوام کی صف میں بٹھایا؟ جس نے گردنیں جابر سلاطین کے دربار سے اٹھا کر الہ العالمین کی بارگاہ میں جھکا دی؟ میری ساری کاوش، میری ساری محنت، میرا سارا مجاہدہ، میری ساری سوچ مجھے ایک جواب دے سکی کہ یہ سارا انقلاب ہے بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ولادت کی بات کرتے ہو، ولادت پر تو کافروں کو بھی فائدہ پہنچا۔ کیا آپ نے فرمایا نہیں کہ میرے زمین پر قدم رکھنے سے کفار پر جو اجتماعی عذاب نازل آتے تھے اور قوموں کی قومیں غرق ہو جاتی تھی وہ اللہ نے بند کر دیے؟ کیا کافروں کو تھوڑا فائدہ پہنچا؟ قدم مبارک زمین پہ رکھا، ساری زمین وجعل لی الارض مسجدا وطہورا، ساری زمین مسجد ہو گئی، زمین کو تھوڑا فائدہ پہنچا؟ پانی میں پاک کرنے کی طاقت تھی، فرمایا میں نے زمین پہ قدم رکھا، اللہ نے مٹی کو یہ تاثیر دے دی، پانی سے وضو کرو تو جسم پاک ہو جاتا ہے، جلد پاک ہوتی ہے۔ تیمم کیا جائے، اگر ضرورت تیمم کی پڑ جائے، پانی میسر نہ ہو یا کوئی بیماری ہو تو تیمم کیا جائے تو حضور فرماتے ہیں ہڈیاں اور ان کا گودا تک پاک ہو جاتا۔ مٹی کو بھی یہ فضیلت مل گئی حضور کے قدم رکھنے سے۔ لاغر سانڈنی پہ آپ کو بٹھایا گیا تو وہ جوانوں سے تیز ہو گئی، خشک دودھ ہو چلا تھا تو نہریں جاری ہو گئے۔ کیا کیا گنیں گے آپ؟ یثرب ایک ایسا نام ہے دار البلاء، جس کا ترجمہ کیا جائے تو درست ایک خاص قسم کا مرض ہوتا تھا، ایک خاص جاڑی ہوتی تھی، جو وہاں جاتا اس کا شکار ہو جاتا۔ یثرب کو مدینہ کس نے بنا دیا؟ جہاں دنیا کا ہر فرد جا کر بیمار ہوتا تھا، بیماران جہاں وہاں سے شفا پاتے چلے جائیں گے قیامت۔ آپ شفا لے گیا۔ پھر ذکر نبی تو ذکر نبی ہے،
تیری میری بات ہی ہماری تو اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے، جو ایک میں اگلے دن دیکھ رہا تھا، ایک امریکی نو مسلم وہ وضاحت کر رہا ہے ایمان کی، اس نے اپنی اس تصنیف میں دیا ہے وہ گفیت، ایمان کیا ہے؟ بڑی خوبصورت بات اس نے کی۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اس بات کو اپنی بات بنا کر آپ پر روک ڈالوں، میں نے جب اس کی بات ہے اسی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے ایمان یہ ہے کہ فرد کی سوچوں سے لے کر کردار تک کو ایک خاص سانچے میں ڈال دے۔ یار میں حیران رہ گیا کہ ہم تو یہ بتاتے ہیں کہ ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھو مسلمان ہو گئے، بات ختم ہو۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ دو جملے نہیں ہیں، یہ تیشہ ہے، یہ لا ایک تلوار ہے۔ لا الہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، چلو اس میں فیصلے سنیے، کوئی بھی اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اسلام ایسا رنگ نہیں ہے کہ جو گٹھڑی جو کوٹڑی باندھی ہوئی ہے اس پر ایک سبز ہرا برش پھیر دو اسلام ہو گیا، فرمایا نہیں۔ پہلے سب کچھ خالی کر دو۔ یہ ایک ایسا سانچہ ہے کہ پہلی ساری شکل کو مٹی کی طرح گوند کر، پہلے اس کا چھکڑا بنا ہوا تھا، اونٹ بنا ہوا تھا، بیل کو اسے توڑ پھوڑ کر نیا پانی ڈال کر گوند کے پھر مٹی بنا لیتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں۔ اب اس کی خود ایک صورت گری کرتا ہے۔ لا الہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ جب کوئی نہیں رہا تو اب دیکھو وہ کہتے ہیں الا اللہ مگر اللہ ہے۔ کوئی شراکت، کوئی بھجوالی، کوئی سنجوالی، کوئی لین دین، کچھ جو کچھ تھا لوح قلم پر مٹا دو۔ بچے تختی دھوتے ہیں پھر اس سے سیاہی نہیں جاتی، پھر اس پر سفید مٹی چڑھاتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں تو ایسا تھا، سکولوں میں لکڑی کی تختیاں ہوتی تھی جن پر ہم نے پڑھا، پھر ان پر ہم سفید مٹی لیپ دیتے تھے تاکہ سیاہی کا داغ بھی نیچے چھپ جائے۔ اسلام اس لیپا پوچی کو بھی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے اس پر رنگا چلاؤ تاکہ خالص نکل آئے، سیاہی کا نام و نشان ہے۔ ہر فلسفہ ایجاب سے شروع ہوتا ہے کہ اس بات کو مانو۔ فلسفہ اسلام انکار سے شروع ہوتا ہے، بعد فلسفہ کہ ہر چیز کا انکار کر دو، چھوڑ دو، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تمہارا دل خالی ہو جائے تو پھر کہو کہ اللہ، یہ اللہ تک کیسے پہنچا جائے؟ محمد الرسول اللہ۔ تو مغربی مفکر جو نو مسلم ہے وہ کہتا ہے کہ اسلام ایمان ایک ایسا فلسفہ ہے جو انسانی سوچوں سے لے کر اس کے کردار تک کو ایک خاص شکل میں کاٹ چھانٹ کر تراش دے۔ جب ایمان آتا ہے تو چور عادل بن جاتا ہے، جاہل عالم بن جاتا ہے، بددیانت امانتدار بن جاتا ہے، شرابی پارسا ہو جاتا ہے اور ڈاکو مخیر ہو جاتے ہیں۔ کیا کون ملی تھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا کردار تھا؟ کس سے چھپا ہوا؟ دنیا میں جتنے جرائم مختلف قوموں اور مختلف افراد اور مختلف اقوام اور ممالک میں الگ الگ پائے جاتے تھے، چونکہ اہل عرب پوری دنیا میں تجارتی سفر کرتے تھے تو وہ سارا کچھ وہاں آ کر جمع ہوا۔ لیکن اس فلسفہ ایمان نے جو بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، اس نے کیا بنا دی کہ فارس کے ساتھ گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، امیر لشکر معذور ہیں، مکان کی چھت پر بیٹھ کر وہاں سے لڑا رہے ہیں لشکر کو، اور ایک سپاہی دوڑا ہوا آتا ہے، بھاگتا ہانپتا آتا ہے، اس کے پاس ایک ایرانی شہزادے کا تاج ہے جس میں کروڑوں اربوں روپے کے ہیرے اور جواہرات لگے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں امیر یہ شہزادہ میرے ہاتھوں مارا گیا اور میں سمجھا یہ بہت قیمتی تاج ہے اس کا، اور گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے آ کر تباہ ہو جائے گا، تو میں یہ رکھنے ہیں ہمارے غنیمت میں داخل کر لیجئے، اور واپس دوڑا
کہ میں لیٹ ہو رہا ہوں اپنے فرض سے، میں لڑائی میں شریک. انہوں نے روکا پوچھا بتاؤ اپنا نام تو بتاتے جاؤ. اس نے کہا جس کے لیے میں لڑ رہا ہوں وہ مجھے جانتا ہے. نام بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے لیے میں مال غنیمت میں جمع کرا رہا ہوں وہ مجھے جانتا ہے. یہ ہے وہ فلسفہ جو بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. میدان بدر راستہ ہے، ایک طرف 313 بندے ہیں جن میں کچھ بچے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، چند نوجوان ہیں، چند تلواریں، گنتی کے گھوڑے، کھانے کو 5-5 کھجوریں، گنتی کے تیر کمان، اسلحہ بھی نہیں ہے، افرادی کمی بھی ہے. دوسری طرف 1000 سے زائد کا لشکر جرار اور مکہ مکرمہ کے چنے اور مانے ہوئے جنگجو اور بہادر لوگ. کمال 313 آدمیوں نے انہیں قتل بھی کیا اور ان کے سرداروں کو قیدی بھی بنایا اور شکست فاش نہیں. وجہ کیا؟ نبی علیہ السلام نے صفیں بنوائی. آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک تیر تھا، اس کی نوک اپنی طرف کر کے اس کی چھڑی سے تم آگے ہو جاؤ، تم پیچھے ہو جاؤ، آپ صفیں بنواتے جا رہے تھے. صفیں مکمل کرا کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا بدر میں سے کانے گھاس کاٹ کر بنایا گیا عریش بدر، اس میں آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا. ایک عجیب بات کہی، اور یہ بات اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اے اللہ، میں سارے کا سارا اسلام لے آیا. لائے تو آپ 313 مجاہد اپنے ساتھ، لیکن آپ فرماتے جائیں یہ فرد نہیں ہے، افراد نہیں ہے، یہ بندے نہیں ہیں، یہ میرا گوشت اور گوشت نہیں ہے. انہیں ایمان کا نسخہ ملا ہے اور یہ سارے کے سارے ڈھل کر اسلام بن. سونا تو سونا ہی ہوتا ہے نا، لیکن جوہری جب ڈھالتا ہے تو اسی سے کیسے عجیب زیورات بن جاتے ہیں، کہاں کہاں پہنچتے ہیں، کس کس گلے کی زینت بنتے ہیں. افراد تو تھے، اور کمال ہے کاریگر کا کہ یہ سونا تو نہیں تھا، یہ تو سکہ بھی نہیں تھا. مسح خام کو جس نے کندن بنایا، یعنی یہ افراد کوئی ستھرے ہوئے سلجھے ہوئے لوگ نہیں تھے. یہ دل میں سے ہر ایک اپنی خدائی کا قائل تھا. بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقطہ ایمان دیا، اس نے افراد کو فلسفے میں ڈھال دیا. گوشت پوشت کا انسان ایک فلسفی بن گیا کہ یہ اسلام ہے. حضرات، میں نے بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ عراق سے لے کر مشرق بعید تک، افغانستان ہو، کشمیر ہو، فلسطین ہو، الجزائر ہو، شیشان ہو یا کوسوو، مسلمان کے دل کا علاج آج بھی وہی ہے. سپر طاقتوں کو جواب آج بھی وہی ہے جو روز اول محمد الرسول اللہ نے دیا تھا، وہ ہے ایمان. آج بھی اگر ہم ایمان کو رسم کی بجائے وہ سانچہ سمجھ لے جس میں ہمیں ڈھلنا ہے، لا الہ کہنے کے بعد اپنا نفع نقصان اس ذات سے وابستہ کر، الا اللہ کہنے کے بعد یہ گردن ایک ہستی کے آگے خم ہو، اور محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد سوچ ختم ہو جائے، فکر ختم ہو جائے. ضرورت ایک بات کی ہو کہ حکم کیا. ہم اپنی دانش پہ رہے تو مار کھاتے رہیں گے، ہم اپنی فکر پہ رہے تو الجھتے رہیں گے.
یہ کس نے طریقے سکھا دیے تھے عرب کے ان لوگوں کو جنہیں لوگ جاہل کہتے ہیں، ان پڑھ کہتے ہیں؟ انہیں کس نے سکھا دیا کہ پوری دنیا کو روئے زمین کو تہذیب سے آشنا انہوں نے کیا؟ کسی یونیورسٹی میں گئے تھے، کسی کالج میں گئے تھے، کہیں کورس کیا تھا؟ کیسی عجیب بات ہے بھائی، ایک آدمی بکریوں کا ریوڑ چھوڑ کر آتا ہے، شام کو بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے۔ اب ایمان کا کمال دیکھو، یہ کیسا مرکب ہے، یہ کیسا نسخہ ہے۔ اس میں صلاحیت تو اللہ نے ڈالی تھی، لیکن ان صلاحیتوں کو زنگ لگ چکا تھا، وہ محض ایک چرواہا۔ آپ کی نگاہ نے بھانپ لیا، نگاہ مصطفی نے سارا زنگ اتار دیا، اور صبح جو لشکر جا رہا تھا آقا نے اس کا جرنیل بنا دیا۔ کمال ہے، شام کو ایک چرواہا آیا، صبح کو جرنیل۔ چرواہا کیوں تھا؟ اپنے فلسفوں نے، اپنی عقل و خرد نے، اپنی سوچوں نے اس کو زنگ خردہ کر کے ناکارہ کر دیا۔ نگاہ مصطفی پڑی، سارا زنگ اتر گیا، نسخہ ایمان بڑھتا گیا، اس سانچے میں ڈھلا، خدا داد صلاحیتیں ابھرنے اور وہ جرنیل بن گئے۔ ہم جرنیل بناتے ہیں بچپن سے لے کر ایک شخص پرائمری، مڈل، ہائی، پھر کالج، پھر ملٹری کالج، پھر جرنیل بننے تک دنیا بھر کے مختلف اداروں میں وہ کورسز کرتا رہتا ہے، اور بمے سفید ہونے کے بعد جا کر جرنیل بنتا ہے۔ کتنے جرنیل ہوتے ہیں ہمارے جنہیں ہم کامیاب جرنیل کرتے ہیں؟ کتنے جرنیل ہیں جنہیں آج جرنیل ہونے کے باوجود دنیا جانتی ہے؟ بہت کم۔ کتنے ہیں جو ریٹائر ہو گئے، انہیں کسی کونے میں تاریخ کے کسی وقت پر کوئی جگہ ملی ہو، لیکن جو جرنیل محمد رسول اللہ نے منائے، تاریخ کو کہو جرأت کرے اور انہیں بھلا کر دکھائے۔ ان کے بغیر تو انسانیت کا ذکر پورا نہیں ہوتا۔ کیسے بن گئے یہ تبدیلی ہوئی فلسفہ ایمان سے جو عطا ہے بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میں نے یہ ادنا سی کوشش کی کہ قوم کو، اہل وطن کو یہ یاد دلایا جائے کہ ذکر مصطفیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ذکر مصطفیٰ ہر ذرے، ہر بستی، ہر نگر، ہر ملک، ہر دیش اور ہر لمحے ہو رہا ہے۔ ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم خود کو غلامان مصطفیٰ کے سانچے میں ڈالیں، ہم خود کو ایمان کی اس لمحے پہ حاضر کریں۔ یہ نقطہ ایمان ہے جو دنیاوی موت و حیات سے بندے کو بالا کر لے جاتا ہے، اور بندہ مر کر بھی نہیں مرتا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ کتنا عجیب ارشاد ہے باری تعالیٰ کا۔ قتل کا فعل تو وارد ہوتا ہے وجود پر۔ پرخچے اڑ گئے، کسی کو گولا لگا، کوئی تلوار سے مر گیا، کوئی گولی سے، کوئی آگ میں جل گیا، بھسم ہو گیا، پرخچے اڑ گئے، ٹکڑے اکٹھے کر کے کفن میں باندھ کر دفن کیا، حکم ہوتا ہے اسے مردہ مت کہو۔ چلو نہیں کہیں گے، لیکن سوچوں میں تو آئے گا بیچارہ مر گیا۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ خبردار یہ سوچنا بھی نہیں۔ یا اللہ کیوں فرمایا بل احیاء، حقیقی زندگی تو نہیں بن گئی۔ کیا ہوا کہ انہوں نے لباس کا سانچہ بدل لیا، ان کی زندگی کو موت نہیں چھو سکتی، انہیں اصل زندگی تو ملی انہیں۔ کیوں؟ اس فلسفہ ایمان نے ڈھال کر انہیں موت و حیات کی کشمکش سے بلند کر۔ وہاں موت کا گزر نہیں، مادیات کا گزر نہیں۔ فلسفے اور مادے میں کتنا فرق ہے؟ فلسفی
اور مادے میں کتنا فرق ہے. جب فرد فلسفی بن جائے تو مادہ اس پہ کیا اثر کرے گا, مادی تبدیلی اس کو کیا بگاڑے گی. تو بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نقطہ ہے جس نے ہمیں ایمان عطا کیا, اور ایمان وہ سانچہ ہے جو فرد کو جو کچھ وہ پہلے تھا اس سے مٹا کر ایک نیا انسان بنا دیتا ہے, جو زندگی کے ہر شعبے میں, زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کا قاصد اور اللہ کا بندہ اور اللہ کا سپاہی ثابت ہوتا ہے. اس طرح وہ فوجی سویلین کپڑے پہن کر فوج کا سپاہی بازار میں جا رہا, ہم دیکھ لیتے ہیں یہ فوجی, اس کے بالوں کا کٹ ہی الگ ہے, بات کرنے کا انداز ہی الگ ہے, چلنے کا طریقہ ہی الگ ہے. بازار میں اپنے سو کپڑوں میں جا رہے تو بھی اس کی ٹانگوں کی اکڑ باقی ہے, چلنے کا ایک انداز اور سینہ تنا ہوا, پتہ چل جاتا ہے فوجی. اللہ فرماتا ہے کہ جو فلسفہ ایمان کو اور ایمان کے سانچے میں ڈھلتا ہے وہ حزب اللہ ہے, وہ میرا فوجی ہے. جہاں جائے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ فوجی ہے, جس رنگ میں ہو, جس حال میں ہو, جس بازار میں ہو. پھر ایمان کے بعد ہم نے آج کے زمانے میں اسلام کو عبادات تک محدود کر دیا. بہت بڑی بات ہے, کر دیا ہم سب بندوں کو خدا سے دیا. نبی علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات وہ ذات ہے جس نے مشت غبار کو صرف اللہ سے ہم سخن نہیں کیا, بلکہ اس میں وہ شعور پیدا کر دیا کہ یہ اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کیے بیٹھے. یہ وصال باری, یہ جمال باری کا طالب ہوا بیٹھا ہے. ارے دیکھو اس مشت غبار کی جرت. لیکن کیا وصال باری عبادات میں ہے؟ یہاں ہم سے آج اس زمانے میں تھوڑی سی بھول ہو گئی. عبادات کس لیے ہیں؟ نماز, روزہ, حج و زکوٰۃ, یہ سارے فرائض کس لیے ہیں؟ ایک فرد کو سانچہ ایمان میں ڈھالنے, پورا پورا فٹ کرنا. جتنے سجدے کیے جاؤ آپ کی ذات میں تبدیلی لائیں گی, جتنی تسبیحات پڑھتے جاؤ آپ کی ذات میں تبدیلی لائیں گی, جتنے تلاوت کرتے جاؤ آپ کی ذات میں تبدیلی لائے گی, جتنے حج کرتے جاؤ. تو یہ ساری عبادات ایک فرد کے لیے ہوئی. کیا کرے گا وہ فرد؟ وہ اس سانچے میں ہو بہو ڈھل جائے گا جو ایمان کے فریم ورک کا تقاضا. اب اسلام شروع ہوتا ہے اس کے بعد کہ وہ سانچے میں ڈھلا ہوا فرد اور ایک ایسا شخص جسے ایمان نصیب نہیں, دونوں بازار میں ملتے ہیں تو کیا فرق ہے؟ دونوں عدالت میں بیٹھتے ہیں تو ان میں کیا فرق ہے؟ دونوں حکومت کرتے ہیں تو ان میں کیا فرق ہے؟ دونوں پڑھاتے ہیں تو ان میں کیا فرق ہے؟ دونوں کماتے ہیں تو ان میں کیا فرق ہے؟ دونوں دوستی کرتے ہیں تو ان میں کیا فرق ہے کہ پتہ چلے کہ یہ سانچے میں ڈھلا ہوا اور یہ نہیں ڈھلا ہوا. دونوں دشمنی کرتے ہیں تو دونوں لڑائی کرتے ہیں تو پتہ چلے کہ کون سا فری لانسر ہے اور کون سا ایک حد کے اندر موجود ہے. یہ اسلام ہے اور اس کے بعد کفر ہے. اور سارے کے سارے اسلام کا تعلق انسان کی عملی زندگی اور جد و جہد سے ہے. عبادت کا تعلق اس فرد کو سنوارنے سے ہے. اسلام کا تعلق پوری انسانی زندگی کو سدھارنے سے. اس نے نہ ماننے والوں کو بھی حقوق دے دیے,
زندہ رہنے کا حق ہر کافر کو بھی ہے، بلا عذر شرعی قتل نہ کیا جائے، اس کی جان مال آبرو کے تحفظ کا حق اس کو بھی ہے، عقیدہ رکھنے کا حق اسے بھی ہے۔ اللہ کا انکار کرتے کرے، اللہ جب پرواہ نہیں کرتا وہ فرماتا ہے تم میری بات پہنچا دو، اس کے بعد ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، اس نے میرے پاس آنا ہے، میری مخلوق ہے، میں اس سے حساب سمجھ لوں۔ آپ بندوق لے کر کسی کو کلمہ نہ پڑھائیں، آپ بم چلا کر کسی کی عبادت گاہ تباہ نہ کریں، آپ سجدہ کرنے والوں پر گولیاں نہ برسائیں، آپ کسی کافر کے معبد میں بھی آگ نہ لگائیں۔ ہمارا دعویٰ تو مسلمان ہونے کا ہے۔ ریاست ہم نے اسلام، سلامتی، امن، عزت و آبرو، تحفظ کے لیے لی، اور حال کیا ہے؟ اس اسلامی ریاست میں بندوق بردار کھڑے نہ ہوں تو آپ باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتے، خطرہ ہے کوئی قتل کر دے۔ میں جنگلوں میں قتل ہوتے تو سنے تھے، پھر بات گاؤں اور شہروں تک آئی، بازاروں تک آئی، لیکن مساجد میں قتل ہونا نمازی کا کوئی تصور نہیں تھا، یہ پاکستان کے تصور کے ساتھ کیسے مل گیا؟ میرے بھائی اس لیے کہ ہم نے دین جو نظریات سے لے کر کردار تک کا نام تھا اسے چھوڑ کر رسومات کو اپنا، یہ امت رسومات میں کھو گئی ہے، حقیقت خرافات میں کھو گئی ہے، حق کا دامن ہم سے چھوٹتا جا رہا ہے، اور ہم ڈھول بجا کر، باجے بجا کر، شور مچا کر، نعرے لگا کر، دیگے پکا کر اپنی طرف سے اسلام کی خدمت کا حق ادا کر رہے ہیں، یہ درست نہیں۔ ہمیں واپس آنا ہوگا اس نقطہ ایمان پر جو بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، اور خود کو کاٹ چھانٹ کر اس میں فٹ کرنا ہوگا۔ یہ حل ہے عراق کے مسائل کا، یہ حل ہے ایران کے مسائل کا، یہ حل ہے عرب کے مسائل کا، یہ حل ہے افغانستان کے مسائل کا، یہ حل ہے کشمیر کے، فلسطین کے مسائل کا، یہ حل ہے پوری مسلم امت کا، اور یہی حل ہے کافروں کے بڑھتے ہوئے غرور و تکبر کو روک کر انہیں جہنم کی مزید گہرائی میں جانے سے بچانے کا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم و مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو بات سمجھ میں آئی، ظالم کی مدد کیا کریں؟ فرمایا اسے ظلم سے روکنا، اس کی مدد کہ جتنا جرم کر چکے اس سے مزید آگے گہرائی نہ کرنا، کہیں تو رک جائے۔ کافر اور طاغوتی طاقتوں کو بھی رکنے کی ضرورت ہے، مگر روکے گا کون؟ اسلام۔ کون سا اسلام جو کتابوں میں لکھا ہے؟ نہیں، جو گوشت پوست کا اسلام ہے۔ وہ لوگ جن کا خاکی وجود فلسفہ بن جائے گا، وہ لوگ جن کی سوچ اپنی نہیں ہوگی، جن کی فکر اپنی نہیں ہوگی، جن کے کان برآواز ہوں گے کہ حکم کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جان کیا۔ چھوڑ دو چھوٹی چھوٹی باتوں کو، یہ رفع یدین کرتا ہے وہ نہیں کرتا، یہ ہاتھ باندھتا ہے وہ نہیں باندھتا، یہ اس طرح سلام کہتے ہیں، یہ آمین بلند کہتا ہے وہ نہیں کہتا، یہ یا رسول اللہ کہتا ہے وہ نہیں کہتا۔ یار ان کو سب کو جو کر رہا ہے اسے کرنے دو، اپنی قبر میں جائے گا، اللہ کے روبرو جائے گا اور جواب دے گا۔ میں اور آپ اس کا حساب لینے والے نہیں ہیں۔ آپ کے پاس اچھی بات ہے تو اپنی اچھی بات کی تشہیر کرے، دوسرے کو گناہوں کو اچھالنے سے کیا حاصل ہے؟ لیکن صحابہ کرام کے زمانے میں لمبی تقریریں ہوتی تھی، جلسے ہوتے تھے، اخبار چھپتے تھے، یہ میڈیا تھا، یہ بنتی تھی کیسٹیں، یہ جاتی تھی اس پہ
سیٹلائٹ پہ کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر اسلام کیوں دنیا میں پھیل گیا؟ انہیں جو دیکھتا تھا وہ کہتا تھا اگر یہ اسلام ہے تو یہ مجھے بھی ہونا چاہیے۔ آج آپ نے سنا کیا فرما رہے تھے پروفیسر کہ جارج برنارڈ شاہ جیسا بندہ کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو دل کانپ جاتا ہے، یار میں ایسا نہیں ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ دیکھو فرق کہاں سے کہاں پہنچ گیا کہ فلسفہ ایمان نے انسان کو مسلمان اور اسلام کے فلسفے میں ڈال دیا، اور دیکھ دیکھ کر لوگ انہیں اسلام قبول کرتے چلے گئے، ان سے لڑے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جب اس بر صغیر پہ پہلا حملہ کیا تو راجہ داہر کا جو جرنیل بلوچستان کی حد پہ لڑا تھا، پہلی جنگ جہاں ہوئی تھی، اسے شکست ہوئی، بڑا عظیم قلعہ تھا، فتح ہو گیا، جرنیل زخمی ہو گیا، مسلمانوں کی حراست میں چلا گیا۔ مسلمانوں نے بڑی دل جمی سے، بڑے اطمینان، بڑی محبت سے اس کا علاج کیا، بڑے ماہر جراح ساتھ تھے، اور وہ سوچتا رہا کہ یہ میرا علاج اس لیے کر رہے ہیں کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو فوجی راز مجھ سے اگلوائے جائیں گے، اگلے پڑاؤ کی بات ہوگی، قلعوں کی بات ہوگی، کہاں کتنی فوج ہے، ہمارا کیا تحفظ کا، یہ ساری فوجی راز پوچھے جائیں گے۔ آخر امیر لشکر کو اطلاع دی گئی کہ راجہ طاہر کا جرنیل اب سفر کر سکتا ہے اور بالکل صحت مند ہے۔ محمد بن قاسم اس کے خیمے میں تشریف لائے، پیار سے ملے اور فرمایا ان کی وردی، ان کے سٹار، ان کا جھنڈا، ان کا گھوڑا، ہر چیز موجود ہے، فرما لیا۔ انہیں وردی پہنوائی، ان کے سٹار لگوائے، ان کے پاس جو جھنڈا ہوتا تھا وہ دیا، فرمایا یہ آپ کا گھوڑا ہے، اب تم آزاد ہو، جا سکتے ہو۔ وہ مبہوت ہو گیا، اس نے کہا کیا بات کر رہے ہیں آپ، میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں آپ کے خلاف لڑا ہوں، میں جرنیل ہوں اور میرا والد سپہ سالار راجہ طاہر تھا، میں نئی فوج لے کر آؤں گا، اور آپ انہوں نے فرمایا یہ تمہاری مرضی، اگر تم لڑائی کا راستہ اپنانا چاہتے ہو تو ہم تمہیں نہیں روکیں گے، لیکن ہم تمہیں قتل کرنے یا قید کرنے نہیں آئے، تم تک اللہ کا اور امن کا پیغام پہنچانا، ہم تمہیں سلامتی دینے آئے، ہمارے دامن میں اسلام ہے جو ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں، ہم تمہیں ہرا کر فتح کر کے اور تمہیں غلام نہیں بنانا چاہتے۔ اس نے کہا مجھے اسلام کی فلسفی سمجھاؤ، مجھے یہ بات بتاؤ، یہ تمہیں کس نے بتائی، یہ کون ایسا ہے جو دشمنوں کا بھی بھلا چاہتا ہے؟ جب اسے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا گیا، خاموش ہو کر چلا گیا، کلمہ نہیں پڑا۔ راجہ کے دربار میں پہنچا، باپ اس کا سالار اعظم تھا، پتہ چلا قید سے نکل آیا ہے، بھئی کیسے نکلے، بھاگ کر آئے، چھوٹ کر آئے؟ اس نے کہا جی پہلی بات تو راجہ صاحب یہ ہے کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ، میں بھاگا نہیں ہوں، میں بدل گیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا تو یہ کلمہ وہاں کیوں نہیں پڑھا؟ اس نے کہا اس لیے کہ کلمے کا حق ادا نہ ہوتا، اور لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے ڈر کے پڑھا، میں نے اس لیے دربار میں آ گیا۔ جب عرب قیدی دیبل کی فتح کے بعد قید خانے سے نکالے گئے، ان قیدیوں کے ساتھ اسے بھی وہاں سے رہا کرایا گیا۔ اسلام تو یہ تھا جس نے جنگیں ختم کر کے جہاد دی۔ جنگ ہوتی تھی دشمن کو تہس نہس کرنے کے لیے، ٹو کرش دی انیمی، اس کے وسائل، اس کے ریسورسز، اس کے سکون، اس کے کالج، اس کے روزی کے وسائل، کارخانے، ہر چیز تباہ کر لو تاکہ سر نہ اٹھا سکے۔ جہاد ہے اگلے کو ظلم سے روکنے کے لیے، ظلم سے روک جائے تو اس کے ساتھ کوئی تعارض نہیں کیا۔ یہ سارا کچھ، اس سب تبدیلی کی بات کہاں ہے؟ کوئی فکر کرے
ایک یہ ڈنڈا بغیر بنانے والے کی نہیں بنتا، یہ رسی بغیر بنانے والے کی نہیں بنتی، یہ اسپیکر بغیر اور مائک بغیر بناتی، کائنات کا بنانے والا بھی تو کوئی ہوگا۔ کون ہے وہ کاریگر جس نے اس عجیب اتنی کمپلیکیٹڈ کائنات کو کس طرح بنا دیا؟ ایک ذرا سا بہت چھوٹا سا اسے ایٹم کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا سیل ہے، وہ مختلف تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں سبزہ بن جاتا ہے، دوسری تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں پھل بن جاتا ہے، تیسری تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں لوہا بن جاتا ہے، ان کی ریشو بدلتی ہے، ملاوٹ کی نسبت بدلتی ہے، سونا بن جاتا ہے، ہیرا بن جاتا ہے، پتھر بن جاتا ہے۔ عجیب کاریگر بیٹھا ہے کہ ایک ہی طرح کا مادہ ہے، ایک ہی طرح کے وہ سارے ایٹمز ہیں، آخر میں جا کر اور سب سے ان سے رنگ برنگی چیزیں بنتی چلی آ رہی ہیں۔ کون کاریگر ہے؟ کہاں ہے؟ بڑا بنیادی سوال تھا، اس کا جواب اللہ کریم نے دیا۔ اللہ وہ ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، والذی ارسل رسولہ۔ تمہیں اس کاریگر کا پتہ ملے گا بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ایک ایسی ہستی کو مبعوث فرما دیا، کتنی عجیب بات ہے، بالہدا۔ خدا ایک عربی کا وسیع المعانی لفظ ہے، اور جس طرح آپ کہتے ہیں نا دو نقطوں کے درمیان سب سے مختصر خط جو ہوتا ہے وہ خط مستقیم ہوتا ہے، یہی معنی خدا کا ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کا صحیح ترین طریقہ جو ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے۔ وہ سیاست ہو، وہ کاروبار ہو، وہ جنگ ہو، وہ صلح ہو، وہ محبت ہو، وہ دوستی ہو، وہ دشمنی ہو، وہ نکاح ہو، وہ شادی ہو، اولاد ہو، زراعت ہو، ملازمت ہو، کسی بھی کام کو کرنے کا زندگی کے تمام امور میں کسی چیز کے کرنے کا صحیح ترین طریقہ خدا کہلائے گا۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانی زندگی کے تمام مسائل کا آسان ترین حل دے کر مبعوث کیا۔ اور کمال دیکھیے، بالہدا و دین الحق، دنیا کے سارے امور جو خدا کے مطابق، ہدایت نبوی کے مطابق، ارشادات نبوی کے مطابق کیے جائے، وہی دین حق ہے۔ زندگی کا ہر وہ کام، وہ جنگ ہو یا صلح، خرید و فروخت، سفر، حضر، جو سنت نبوی کے سانچے میں ڈھل گئے وہ دین حق ہے۔ اور فرمایا یہ اس لیے کہ میری مخلوق تباہ نہ ہو، دکھ نہ سہے، پریشان نہ ہو، اور طرح طرح کے فرضی بنائے ہوئے مذہبوں کی زنجیروں میں جکڑ کر رسوا نہ ہوتی رہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ہر طرح کے ڈھانچے جو انسانوں کو استعمال کرنے کے لیے بنائے گئے ان سب پر غالب آئے، اس کی تعبیر کا حق ادا کر دیا صحابہ کرام نے۔ اور ہماری بدنصیبی دیکھو کہ ہم وہ ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ مسلمان ہونے سے رک گئے۔ بدی تفاوت راہ از کجاست تا بکجا۔ میرے خیال میں وقت کافی ہو گیا۔ ایک درخواست ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، اور اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، اس بعثت رحمت عالم کو اتنا عام کرو کہ گلی گلی بعثت کا چرچا ہو جائے۔ ہر شہر میں جلسہ کرو، ہر گاؤں میں جلسہ کرو، ہر بازار میں بات کرو، ہر موڑ پر بات کرو، ہر دکان میں یہ بات یاد دلاؤ، جب کسی سے ملو اسے یاد دلاؤ کہ ہم امین ہیں بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو عام کریں۔ یہ علاج ہے آپ کے اور آپ کی پوری امت کے ہر زخم کا مرہم یہی۔ میری دانش، میری تحقیق، جو کچھ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میری ریسرچ کا حاصل یہ ہے
کہ امہ کے سارے دکھوں کا علاج اس ایک نقطے میں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ یہ حکمرانوں کے لیے بھی راہ ہدایت ہے، سیاستدانوں کے لیے بھی راہ ہدایت ہے، تاجروں اور آجروں کے لیے بھی راہ ہدایت ہے، عام آدمی کے لیے بھی راہ ہدایت ہے۔ ہر مسلمان کو اس مقام پہ واپس آنا ہوگا، یا پھر ایک دوسرا راستہ بھی ہے۔ اسائیات اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اگر تم واپس نہیں آؤ گے کسی اور قوم کو توفیق دے دے گا وہ کلمہ پڑھ کے ایمان کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ بات وہاں تک پہنچے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم توبہ کر کے اس ایمان کو اپنا لیں جو ہماری سوچوں سے لے کر کردار تک بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔